آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ذکر خیر البشر کیجئے 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 سبحان اللہ۔ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور خبردار شیطانی وسوسوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير سبحان اللہ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ذکر خیر البشر کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر خیر البشر کیجئے ذکر خیر البشر کیجئے ذکر خیر البشر کیجئے 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 سبحان اللہ۔ کیجئے 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 سبحان اللہ۔ شب کو اپنی سحر کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شب کو اپنی سحر شب کو اپنی
سحر کیجئے بعثت نبوی ہونے کو ہے بعثت نبوی ہونے کو ہے سبحان اللہ بعثت نبوی ہونے کو ہے بعثت نبوی ہونے کو ہے کفر کو یہ خبر کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کفر کو یہ خبر کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیجئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے 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 اپنے اندر سفر کیجئے سبحان اللہ بہت اچھے جزاک اللہ بہت اپنے اندر سفر کیجئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ان کا روضہ ہے پیش نظر ان کا روضہ ہے پیش نظر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا روضہ ہے پیش نظر ان کا روضہ ہے پیش نظر گفتگو مختصر کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ گفتگو مختصر کیجئے 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 سبحان اللہ کیجئے 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 ذکر خیر البشر کیجئے سبحان اللہ زندہ باد سیرت مصطفیٰ کے لیے سیرت مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مصطفیٰ کے لیے سیرت مصطفیٰ کے لیے وقف اپنا ہنر کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت عمدہ وقف اپنا ہنر کیجئے 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 کیجئے
سبحان اللہ. ذکر خیر الورا حافظم، ذکر خیر الورا خیر الورا حافظم. ذکر خیر الورا حافظم، ذکر خیر الورا حافظم. روز و شب عمر بھر سبحان اللہ کیجئے، روز و شب، روز و شب عمر بھر کیجئے، 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 ذکر خیر البشر کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شب کو اپنی سحر کیجئے، 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 سبحان اللہ. کیجئے، 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 ذکر خیر البشر کیجئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. اللہ حضرت مفتی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت عمدہ کلام حضرت حافظ کرناٹکی کا کلام حضرت مفتی صاحب نے سنایا ہے. اللہ تعالیٰ کلام لکھنے والے کو، پڑھنے والے کو، سننے والے کو، تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتابی سبق بعنوان شریعت و طریقت کی حقیقت. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور خبردار شیطانی وسوسوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. طریقت کو سمجھنے کے لیے شریعت کو سمجھیں. اصطلاح میں ہم جسے اسلام کہتے ہیں دراصل وہ شریعت ہے، اور شریعت مطہرہ کا انسان کو مل جانا تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن آج شریعت کو غیر ضروری اور اس کے ایک حصے طریقت کو اصل قرار دے لیا گیا، جس سے عام لوگوں میں کنفیوزنگ پیدا ہو گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ شریعت پر عمل کرنا علماء کرام کا کام ہے اور طریقت پر چلنا ہمارا کام ہے. اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں. شریعت نام ہے 3 چیزوں کا. نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اسلام، نمبر 3 احسان. نمبر 1 ایمان کہتے ہیں عقائد کو، جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. نمبر 2 اسلام کہتے ہیں اعمال کو، جس کا تعلق جسم کے ظاہر کے ساتھ ہے. نمبر 3 احسان کہتے ہیں اخلاق کو، جس کا تعلق دل میں چھپی ہوئی کیفیات کے ساتھ ہے. یہی احسان انسان کو اعمال کی طرف راغب کرتا ہے، اور رغبت پیدا کرنے کی صلاحیت مشائخ اعظام کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے. اس لیے بزرگوں کی صحبت ضروری ہے. اسی صحبت کا نام ہے راہ سلوک، راہ طریقت، راہ تصوف وغیرہ. دل کی اس کیفیت کو پیدا کرنے میں جو محنت لگتی ہے اسے اصطلاح میں کہتے ہیں تزکیہ نفس، اور جب تزکیہ نفس حاصل ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں معرفت، اور یہ وہی معرفت ہے جسے حدیث جبرائیل میں احسان کہا گیا ہے. بے شک. حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی جامع تشریح. مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت تھانوی قدس سرہ سے دریافت کیا کہ طریقت کیا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عمدہ جواب عنایت فرمایا
کہ طریقت نام ان طریقوں کا ہے جو شریعت کے ذریعے بندے کو خالق سے جوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ بہت سے اکابر و مشائخ اور علماء کرام نے شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کو اسلام یا تصوف کے 4 مراحل بتائے ہیں۔ نمبر 1، قرآن و سنت کے احکام کو شریعت کہتے ہیں۔ نمبر 2، ان احکام پر عمل کرنے کو طریقت کہتے ہیں۔ نمبر 3، ان احکام پر عمل سے جو دل کی اصلاح ہوتی ہے اسے حقیقت کہتے ہیں۔ نمبر 4، ظاہر و باطن کی اصلاح کے بعد جو اخلاص پیدا ہوتا ہے اسے معرفت کہتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ اسی کو قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ بے شک۔ تصوف قرآن و سنت کا عکس۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تصوف و معرفت اور حقیقت بھی قرآن و حدیث کے عکس ہیں، جیسے نبوت کا عکس ولایت ہے اور معجزے کا عکس کرامت ہے، اسی طرح قرآن و سنت کا عکس تصوف اور معرفت ہے۔ اگر تصوف و معرفت کو قرآن و حدیث کے برخلاف کوئی پیش کرتا ہے تو وہ سراسر گمراہی و ضلالت ہے۔ شاعر نے کہا ہے، در کف جام شریعت، در کف سندان عشق، اعمال ظاہری اور اعمال باطنی دونوں اوصاف بیک وقت موجود ہوں تو آدمی مسلمان ہے، اور یہی مسلمان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ تصوف کا تعلق دل سے ہے۔ ارشاد فرمایا، تصوف کا تعلق براہ راست انسان کے دل سے ہے، جو انسانی اخلاق و کردار، سیرت و سلوک اور جذبات و انفعالات کا اصل مرکز ہے۔ اس دل کے بننے اور بگڑنے پر ساری انسانی زندگی کا مدار ہوتا ہے۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام اور اکابرین امت نے اس پر خصوصی توجہ دی اور بہت سارے اصول و ضوابط اور قاعدہ کلیہ وضع کیے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل و مفصل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تصوف و معرفت کی ندیاں سرچشمہ علوم نبوت سے ہی نکلی ہیں۔ معرفت ترک لذات سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہتی ہیں، ابو بکر کو لوگوں پر فضیلت نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ دل کے یقین یعنی معرفت کی وجہ سے تھی۔ اسی یقین و معرفت کا نام علم حال یعنی تصوف ہے۔ یہ علم کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ خواہشات نفسانی کے ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے تصوف کا علم قیل و قال کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا، بلکہ دنیا اور اس کی لذتوں کو چھوڑنے سے حاصل کیا ہے۔ نفس کشی پر پر لطف واقعہ۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب انوار السالکین میں نفس کی مخالفت پر ایک پر لطف واقعہ تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں ایک حاجی عبد الرحمن صاحب میواتی تھے، حافظ قرآن اور صاحب نسبت تھے، ہمیشہ ذکر اللہ سے زبان تر رکھتے۔ 1000 سے زائد غیر مسلموں کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا۔ ایک مرتبہ میوات کے کسی علاقے میں ایک ہندو سادھو آ گیا، ریاضت و مجاہدے سے کچھ کرشمے اور خوارق عادت بھی دکھلاتا تھا۔ لوگوں میں اس کی کافی شہرت ہو گئی۔ جب حاجی صاحب کو معلوم ہوا تو اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس نے حاجی صاحب کا بڑا ادب و احترام کیا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ سادھو جی، آپ تو بڑے باکمال معلوم ہوتے ہیں، کرشمے بھی دکھلاتے ہیں، ہر ایک میں ایسا کمال پیدا نہیں ہو سکتا، یہ کمال آپ کو کس طرح حاصل ہوا؟ اس نے کہا، میرا اصول ہے کہ جس چیز کو میرا جی چاہے وہ میں نہیں کرتا، ہمیشہ جو دل میں آیا اس کے خلاف کیا، نتیجتاً میں نے نفس پر قابو پا لیا، دل میرے تابع ہو گیا، میں ان کے تابع نہیں ہوں۔ حاجی صاحب نے کہا، واقعی آپ کے اصول نے آپ کو بڑا باکمال کر دیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسلام لانے کو جی چاہتا ہے؟ اس نے کہا، بالکل نہیں۔
حاجی صاحب نے وہیں پکڑ لیا اور کہا کہ پھر تو ضرور اسلام قبول کرنا چاہیے ورنہ تمہارا اصول ٹوٹ جائے گا۔ الغرض حاجی صاحب نے اس کو ایسا گھیرا کہ وہ اسی مجلس میں مسلمان ہو گیا اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر جب نفس پر قابو پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی محروم نہیں رکھتے، اگر مومن نفس پر قابو پا لے تو نہ جانے کیا کیا مراتب حاصل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ زبان دل کا آئینہ ہے، فرمایا جب تک دل کی اصلاح نہیں ہوگی تب تک زبان اور ظاہری اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ زبان وہی بولتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، اگر دل میں ظلمت ہوگی تو زبان سے بھی بری بات نکلے گی، اگر دل میں نور ہوگا تو زبان سے پاکیزہ گفتگو نکلے گی۔ لہٰذا ظاہری اعمال و افعال کی اصلاح کا تعلق بھی دل کی اصلاح سے ہے، جس کے لیے مشائخ کرام کی صحبت اختیار کرنی پڑتی ہے، جس کے بعد شیطان اور نفس اس کو بہکا نہیں سکتے۔ اگر اصلاح نفس نہ ہو اور کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو تو اعمال کی کثرت کے باوجود اس کا بھروسہ نہیں کہ کب بہک جائے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ یعنی اللہ والوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اس سے یعنی سچوں سے مراد اہل اللہ ہے۔ شیخ کی سختی کو باعث خیر سمجھنے والے حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ رشیدیہ گنگو میں اپنے دوران قیام کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ اول حضرت مصطفیٰ کامل رشیدی اعرابی رحمۃ اللہ علیہ نبیرہ حضرت گنگوہی کی مجالس میں ایک دیہاتی آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کم عمر بیٹے کو بھی لے آیا۔ شیخ نے محبت سے اس بچے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بیٹے کو شیخ کی گود میں دیکھ کر فرتے جذبات سے دیہاتی نے کہا، واہ واہ، پیر کی گود میں ایسے بیٹھا ہے جیسے سنیما میں بیٹھا ہو۔ نبیرہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ نہایت نازک مزاج اور شاہانہ طبیعت کے مالک تھے۔ بچے کو گود میں بٹھائے رکھا اور اس حقیر سے ارشاد فرمایا، ادریس اس نامعقول کا کان پکڑ کر خانقاہ سے باہر چھوڑ آؤ جو شیخ کی گود کو سنیما بتا رہا ہے۔ حضرت حبیب الامت فرماتے ہیں کہ میں نے حکم پاتے ہی کان پکڑا اور اس دیہاتی کو خانقاہ سے باہر چھوڑ آیا۔ ابھی 2-4 منٹ ہی گزری ہوں گی کہ وہ دوبارہ مجلس میں آ بیٹھا۔ شیخ نے تیز نگاہوں سے دیکھا تو بڑی عاجزی کے ساتھ کہنے لگا، میں آپ کے در کا کتا ہوں، 10 مرتبہ باہر نکالو گے پھر آ جاؤں گا لیکن جاؤں گا نہیں۔ شیخ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ یہ واقعہ سنا کر حضرت حبیب الامت رحمت اللہ علیہ مسکراتے بھی تھے اور آپ اشکبار بھی ہو جاتے کہ اس دور کے لوگوں میں کسر نفسی پیدا ہو جانے کے باوجود وہ شیخ کی صحبت کو غنیمت سمجھتے تھے اور یہ گمان رکھتے تھے کہ ابھی ہماری اور اصلاح باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ اصلاح باطن کے بغیر شیطان کا لقمہ تر۔ آج ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر تو سنوار لیا لیکن باطل کی اصلاح نہیں ہوئی۔ ہمارے دل سیرت طیبہ کے مزاج پر نہیں رہے، اہل اللہ سے تعلق نہیں رہا، دل میں ایمان و عقائد رچے اور بسے نہیں۔ آج ایمان و عقائد پر کوئی اشکال کر دے تو نوجوان فوراً بہک جاتے ہیں، حالانکہ ایمان و عقائد کے لیے دلیل شرط نہیں ہے، بلا دلیل ان کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، جس طرح تعلیم کے لیے مدرسہ اور عمل کے لیے مسجد ضروری ہے، اسی طرح تربیت کے لیے خانقاہ ضروری ہے۔ انہی موم بتیوں سے کام چلا لو۔ بعض لوگ یہ کہہ کر جان بچانا چاہتے ہیں کہ اب ویسے بزرگ کہاں جو پہلے تھے، یہ سوچ سراسر شیطانی دھوکہ ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہہ کر بتا دیا کہ اولیاء اللہ ہر دور میں رہیں گے۔
हज़रत हबीबुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह के शेख हज़रत हाज़िक़ुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि मैं कहता हूँ आज पहले जैसे मशाइख न सही, लेकिन जो उलमाए किराम मौजूद हैं ये मोमबत्तियाँ हैं, इन्हीं मोमबत्तियों से काम चला लो, कामयाब हो जाओगे। अहलुल्लाह की सोहबत परहेज़ के साथ हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि अहले मोहब्बत की सोहबत से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन उनकी सोहबत परहेज़ के साथ इख्तियार की जाए। परहेज़ ये है कि अहले दुनिया की सोहबत से बचो, और अहले दुनिया वो हैं जो गैरुल्लाह का तज़किरा ज़्यादा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुक, ए अल्लाह मैं आपसे आपकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और उसकी मोहब्बत का सवाल करता हूँ जो आपसे मोहब्बत करता हो। दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमें शरीयत मुतहरा और सीरत तय्यबा पर पूरे अमल की तौफीक अता फरमाए और मशाइख की सोहबत से फैज़ियाब फरमाए। आमीन। आज एक तालिब इल्म और हैं जिनका नाम अजीज़म हाफिज़ अस्मतुल्लाह है। इस बच्चे ने पूरे 14 महीने में नूरानी कायदे से लेकर हिफ्ज़ तक मुकम्मल किया है, जिसमें छुट्टियां भी शामिल हैं, और अल्लाह ने बड़ा ज़हीन बच्चा बनाया है। अल्लाह ताला इनके इस बच्चे को आलिम बाअमल बनाए, हाफिज़ बाअमल बनाए, और जो हज़रात इनके अहले खाना को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और जो हज़रात जो हैं इस बच्चे की कफ़ालत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वदरबल्लाहु मतलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नति वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। वमर्यम इब्नत इम्रान अल्लती अहसनत फ़रजहा फनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा वकुतुबिही वकानत मिनल क़ानितीन। सूरतुल इख़लास मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरतुल फलक़ मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरतुन नास मदनिय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। सूरतुल फ़ातिहति मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन।
سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سبھی حضرات پڑھ لیں دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری. آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت. وعلمنی منہ ما جہلت. وعلمنی منہ ما جہلت. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار. واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. آمین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. إلا الله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ. زور سے نہ پڑھیں بچے، جو نئے بچے ہیں وہ زور سے، باہر کے بچے پڑھ رہے ہیں، ایک ساتھ اطمینان سے پڑھیں، یہ ادب ہے. اللہ اللہ. اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ 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 اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آمین. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. آمین. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آمین. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آمین. وعنت الوجوه للحي القيوم. آمين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد آمين. صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم
لك آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت آمين. وعافنا فيمن عافيت آمين. وتولنا فيمن توليت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وبارك لنا فيما أعطيت آمين. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت آمين. وقنا واصرف عنا شر ما قضيت آمين. فإنك تقضي ولا يقضى عليك آمين. إنه لا يذل من واليت آمين. ولا يعز من عاديت آمين. تباركت ربنا وتعاليت آمين. نستغفرك ونتوب إليك آمين. وصلى الله على النبي الكريم. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. آمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. وهب لنا من لدنك رحمة. آمين. إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. آمين. اللهم يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. آمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. آمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء آمين. ودرك الشقاء آمين. وسوء القضاء آمين. وشماتة الأعداء. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام آمين. ومن سيء الأسقام. آمين. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك آمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا آمين. راحم المساكين آمين. يا أرحم الراحمين آمين. يا ذا القوة المتين يا آمين. فعالا لما تريد يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام آمين. يا قديم الإحسان يا رب العالمين. آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا کریم یا منعم یا محسن مالک مولا آپ کی دی ہوئی توفیق سے اے اللہ یا اللہ آپ کا نام پاک لیا گیا ذکر اللہ کی مجلس سجائی گئی. اے اللہ ہماری زبانوں پر آپ نے اپنے کرم سے اور مہربانی سے اپنا نام پاک جاری فرمایا. اس پر آپ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے مولا. لاکھوں کروڑوں ارب بھی اگر ہم آپ کا شکر ادا کریں تو کم ہے. یہ اللہ جس لذت اور فرحت اور انبساط کے ساتھ اس مجلس میں آپ کا نام لیا گیا اور یہ معصوم بچے اور نورانی چہرے والے اللہ کے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانان عظام نے یہ اللہ اپنی معصوم زبانوں سے اور حضرات حفاظ اور قراء اور علماء اور اہل اللہ نے یہ اللہ آپ کا نام پاک لیا اسے بے حد قبول فرمائیے. آمین. اللہم آمین. اے اللہ اپنے نام پاک کی برکتیں عطا فرمائیے. آمین. نام پاک کی لذت عطا فرمائیے. آمین. اپنے اسم ذات کی فرحت عطا فرمائیے. آمین. ہمیشہ آپ کا نام زبان پر جاری رہے مولا ایسا مقدر فرما دیجئے. آمین.
جب تک جیئیں یہ اللہ آپ کا کلام پڑھتے رہیں، آپ کا نام لیتے رہیں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا اور پیارا نام لیتے رہیں، ایسا مقدر فرما دیجئے۔ اور جب آخری وقت آئے مولا، وہ تو آنا ہی ہے، اے اللہ یہ اللہ تو ہماری زبان سے جو آخری لفظ نکلے وہ اللہ ہو، ایسا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے نام پاک پر زندگی گزارنا مقدر فرما دیجئے، اپنے نام پاک پر مرنا مقدر فرما دیجئے، حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ جس طالب علم عزیزم نے آج قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی سعادت حاصل کی ہے، اے اللہ عزیزم کو قبول فرما لیجئے، ان کے اساتذہ کو قبول فرما لیجئے، ان کے ادارے کو قبول فرما لیجئے، منتظمین کو قبول فرما لیجئے، عزیزم کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اور جن خاتون صاحبہ نے دلشاد نور صاحبہ نے بچے کی کفالت کی، اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائیے، خوب خوب رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائیے۔ حافظ قرآن ہونا بڑی عظیم الشان دولت ہے آقا، اور حافظ قرآن کی کفالت کرنا بڑی عظیم سعادت ہے مولا۔ اے اللہ آپ کسی کو محروم نہیں فرماتے، نہ حفاظ کرام کو، نہ ان کے اساتذہ کو، نہ ان کے ماں باپ کو، نہ ان کی نگہبانی کرنے والوں کو، نہ ان کا صرفہ اٹھانے والوں کو، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو محبت کی نگاہ سے دیکھ، سب کی دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ چمن اور باغ ہمارے حضرت حبیب الامت نے لگایا، اے اللہ یہ اللہ ان کی اہلیہ معظمہ نے اور ان کے اہل و عیال نے اور اس وقت کے ان کی پوری ٹیم اور رفقا نے جو یہ اللہ شجر طیبہ کی بنیاد رکھی، آج ثمر آور درخت تناور درخت بن کر تیار ہے۔ اے اللہ اس ادارے میں جتنے نیک کام ہو رہے ہوں اور جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہوں، جتنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہوں اور جتنی دعائیں مانگی جاتی ہوں اور جتنا آپ کے نبی پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہو اور جتنا آپ کا نام پاک لیا جاتا ہو، ان سب کا ثواب یا اللہ ہم سب کی طرف سے اور سب حاضرین کی طرف سے ہمارے شیخ اور مربی رہبر و رہنما حضرت حبیب الامت علیہ الرحمہ والرضوان کو اور ان کے اہل و عیال کو عطا فرمائیے۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائیے، اور یا اللہ ہم سب کو اس کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کا نام لینے والے اور آپ کا قرآن پڑھنے والے یہ معصوم بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے آقا کہ آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوا، اے اللہ کیوں نہ ہو آپ کے نام پاک کی برکت سے یہ مجلس سجائی گئی، رحمت کے فرشتوں کا بلا شبہ نزول ہو رہا ہے۔ اے اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے، اس مجلس کی برکت سے ہم سب کی زندگیوں میں انقلاب بپا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگیوں میں اصلاح پیدا فرما دیجئے، ہماری زندگیوں میں سدھار پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جائیے، ہمارے اساتذہ سے مشائخ سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ قرآن پاک کی جو تلاوت کی جاتی ہے اور آپ کے نیک بندے یا اللہ جو ان معصوموں سے محبت سے کہ آپ کے کلام پاک کی تلاوت کراتے ہیں، اے اللہ اب جن مرحوم کے لیے تلاوت کرائی گئی 270 بار قرآن پاک پڑھایا گیا، اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو بے حد قبول فرما لیجئے، اور اس سب کا ثواب سب پڑھنے والوں عزیزان گرامی طلباء اعظام اور ان کے اساتذہ
اور ہم سب حاضرین کی طرف سے سب سے پہلے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ازواج مطہرات کی ارواح طیبات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کی ارواح طیبات کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں کی روحوں کو، اور صحابہ اور صحابیات اور ان کی اولادوں کی روحوں کو، تابعین تبع تابعین کی روحوں کو، انبیاء اور مرسلین، بزرگان دین، اولیاء اللہ اجمعین، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ امت مرحومہ کی روحوں کو، بطور خاص ہم سب اور تمام طلباء عزیز اور سب حاضرین کے ماں باپ، آبا و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں، اساتذہ اور مشائخ میں جتنے لوگ مرحوم ہو چکے ہیں، یہ اللہ سب مرحومین کی روحوں کو بطور خاص محترم الحاج ذوالفقار عادل صاحب کی کہ والد مرحوم محترم محمد فاضل صاحب مرحوم و مغفور کی روح کو، اور جتنے یہاں پہ ہمارے کرم فرما محسنین بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے اہل خانہ میں جتنے اور رشتہ داروں میں جتنے مرحوم ہوئے ہیں، یہ اللہ سب مرحومین کی روحوں کو اس کا ثواب عطا فرما دیجیے۔ سارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے شیخ حضرت حبیب الامت کے، شیخ حضرت حاذق الامت کے فرزند ارجمند حضرت حکیم ناصر الدین صاحب کی اہلیہ معظمہ جن کا ابھی حال میں انتقال ہوا، ان کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائیے، اور ان کے بڑے بھائی کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو اس کا ثواب عطا فرمائیے۔ اے اللہ، یہ اللہ سب مرحومین کی بال بال مغفرت فرما دیجیے، کروٹ کروٹ آرام نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ سب مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما دیجیے۔ جب ہم اپنی اپنی قبروں میں رکھے جائیں، اے اللہ تو ہماری قبروں کو بھی نور سے منور فرما دیجیے، تا حد نگاہ کشادہ فرما دیجیے گا۔ اے اللہ سب مرحومین اور ہم سب جب اپنی اپنی قبروں میں رکھے جائیں تو یا اللہ ہم سب کے لیے جنت کے بستر لگا دیجیے گا، جنت کے لباس پہنا دیجیے گا، ہماری قبروں میں جنت کی کھڑکیاں کھول دیجیے گا، جنت کی ہوائیں چلا دیجیے گا، اور جنت کی خوشبوئیں بکھیر دیجیے گا۔ اے اللہ ہم نے سنا آپ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اے اللہ آپ کا نام لے کر آپ کے اسم ذات کے حوالے سے اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری قبروں کو، ہمارے ماں باپ کی قبروں کو، ہمارے اساتذہ مشائخ کی قبروں کو جہنم کا گڑھا نہ بنائیے گا آقا، جنت کا باغ بنائیے، جنت کا حصہ بنائیے، جنت کی کیاری بنائیے، جنت کا ٹکڑا بنائیے، اور صبح و شام سب مرحومین کو اے اللہ اہل جنت کو قبر میں عالم برزخ میں قبر جن کی نشانی ہے اے اللہ جنت کا ٹھکانہ صبح و شام دکھا دیجئے۔ جب ہم اور ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ تمام اہل ایمان اپنی اپنی قبروں سے نفخ صور کے بعد اٹھیں، اے اللہ تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور محبت اور معیت عطا فرمائیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرما کر میدان محشر کی طرف چلنا مقدر فرما دیجئے۔ اے اللہ میدان محشر میں جب پہنچیں آقا تو چھوٹا منہ بڑی بات ہے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا جام عطا فرمائیے گا۔ حساب کتاب کا جب نمبر آئے تو ہم تو حساب کتاب دینے کے لائق
ललायक नहीं है। बिना हिसाब किताब के नामे अमाल दाहिने हाथ में अता फरमाकर पुलसिरात पर से बिजली की सी सुरअत से गुजार कर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाइए। ए अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दीजिए, सब हाजिरीन की मगफिरत फरमा दीजिए, सब गायबीन अहले ईमान की मगफिरत फरमा दीजिए, सब जिंदों की मगफिरत फरमा दीजिए, सारे मरहुमीन की मगफिरत फरमा दीजिए, सब अहले ईमान की मगफिरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह जो हयात हैं, ए अल्लाह उन्हें हयाती अता फरमाइए, उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाइए। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमाइए, सेहत दायमा अता फरमाइए। ए अल्लाह हमारे अजीज और मुहतरम बुजुर्ग दोस्त आली जनाब अलहाज सैयद रियाज साहब बीमार हैं, इनकी आंखों का भी ऑपरेशन हुआ है। ए अल्लाह इनकी सारी बीमारियों को खत्म फरमा दीजिए, आंखों के ऑपरेशन को बेहद कामयाब फरमा दीजिए, आंखों में नूर और रोशनी अता फरमाइए, हर तरह के बिगाड़ की इस्लाह फरमा दीजिए, हर रोग को खत्म फरमा दीजिए। और ये अल्लाह हमारे निहायत मुहसिन और करम फरमा आली जनाब अलहाज सैयद इस्माइल साहब दामा इकबालहू, ये अल्लाह उन्हें और उनके अफराद खाना को, उनकी बच्चियों को और बेटों को और अहलिया को और माँ बाप को ये अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाइए। और ये अल्लाह ये हजरात जो इदारे का ताउन करते हैं और कराते हैं, ये अल्लाह इन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाइए, और जिनके जरिया से ताउन होता है उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाइए। और ये अल्लाह ये ताउन, इमदाद और नुसरत, ये अल्लाह इन सब के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाइए, तौशे आखिरत बनाइए। ये अल्लाह डॉक्टर वसीम साहब के बहनोई बीमार हैं और बहुत सारे लोग बीमार हैं, हम सब भी किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं। ये अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाइए, सेहत दायमा अता फरमाइए, शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर्रा मुस्तकिल नसीब फरमाइए। जिस तरह आपने ईमान की दौलत बिन मांगे अता फरमाइए, ऐसे ही आका ईमान की लज्जत मिठास अता फरमाइए, ईमान की कद्र व कीमत अता फरमाइए, ईमान की दौलत अता फरमाने पर मौला आपके शुक्र का जज्बा दिलों में पैदा फरमाइए। ऐसे ही बिन मांगे सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत भी अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह दुनिया भी अच्छी फरमा दीजिए, आखिरत भी अच्छी फरमा दीजिए। इस इदारे को बेहद कबूलियत अता फरमाइए, इनके मुंतज़मीन को कबूलियत अता फरमाइए, और मुआविनीन को कबूलियत अता फरमाइए, असातिज़ा को कबूलियत अता फरमाइए, तलबा को कबूलियत अता फरमाइए। ये अल्लाह काबिलियत असल नहीं मौला, कबूलियत असल है। अल्लाह कबूलियत के दरवाजे वाह फरमा दीजिए, हम सब से राजी हो जाइए। ए अल्लाह इस मजमा पर और इस मजलिस पर ए अल्लाह मोहब्बत की एक निगाह डाल दीजिए। आका एक बार मोहब्बत से देख लीजिए, एक बार मोहब्बत से देख लीजिए, एक बार मोहब्बत से देख लीजिए। जो मांगा वो अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया मांगना चाहिए था नहीं मांग सके, अपनी शान के मुताबिक अता फरमाइए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जितनी दुआएं मांगी हैं उसमें हमारी नस्लों का सारी उम्मत का हिस्सा अता फरमा दीजिए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन फितनों से और शुरूर से, आफात और बलैयात और मसाइब से पनाह चाहिए है, आका हमें, हमारी नस्लों को, हमारे आबा व अजदाद को और क़यामत तक जो नस्ल हमारी चलेगी तमाम नस्लों को ए अल्लाह अपने करम से हिफाजत फरमा दीजिए। हम सब पर अपनी हिफाजत की चादर उड़ा दीजिए। ए अल्लाह अपनी हिफाजत की चादर उड़ा दीजिए, अपनी रहमत की घनेरी छांव अता फरमाइए। जब जब कबूलियत की घड़ी हो मौला तो आपसे मांगने वाला, आपसे लेने वाला बना दीजिए।
آمین ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو آقا اے اللہ واپس نہ فرمائیے جب تک قبولیت نہ ہو جائے، اے اللہ محروم نہ فرمائیے، آقا محروم نہ فرمائیے، عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے، عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.